تو آپ ان مختلف دلائل میں اپنے عالم کو فالو کرتے ہو جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے, آپ اس کی رائے کو لے رہے ہوتے, آپ ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو گے تو یہ تو ساری حدیثیں نبی کی ہیں, ان میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ تو علماء بتائیں گے. آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کر رہے ہو اور ہم تابعین کے دور کے مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہو, ہم حج کرنے کے لیے مکہ چلے گئے, تو آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ مدینہ کیوں نہیں جا رہے, جبکہ آپ ابھی تک مکہ بھی نہیں پہنچے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم کم از کم مجتہد کو فالو قرآن و سنت میں سمجھنے کے لیے مجتہد تک تو پہنچتے ہیں, اور مجتہد آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانے جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہو. اور آپ کے مسلک کے لوگ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے 15ویں صدی کے مولویوں کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس زمانے میں. فروعی اور اختلافی مسائل میں تو علماء ہی کو فالو کیا جاتا ہے. آپ کے علماء آپ کو جو رائے بتاتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہو, تو آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں, آپ تو یہیں پر پہنچے ہوئے. اور جو 15ویں صدی کے مولوی کو فالو کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں, اور جو مجتہد کو فالو کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. تو یاد رکھو, اس کو خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ کون نبی کو فالو کر رہا ہے کون مجتہد کو فالو کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کے قول کے دو مطلب بیان کیے جا رہے ہیں. ایک مطلب ابو حنیفہ نے بیان کیا اور ایک مطلب 15ویں صدی کا کوئی مولوی بیان کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں جو مطلب ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں یا امام شافعی بیان کر رہے ہیں وہ مطلب کے صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے, اور جو مطلب 15ویں صدی کا مولوی بیان کر رہا ہے اس مطلب کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے. مقلد ہم بھی ہیں, مقلد آپ بھی ہیں. آپ 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, اور ہم مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں جن کو 99% امت نے فالو کیا. آپ ہمیں کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو؟ یہ جو کہتے ہیں نا بار بار کہ ہم تو امام حنیفہ کی بات مانتے ہیں تم بات علماء کی بات مانتے ہو, تو بھائی اہل حدیث نے کون سی ایسی بات کہی ہے کسی فقہی مسئلے میں جن میں ان کا کوئی امام نہیں ہے, یعنی وہ پہلی مرتبہ انہوں نے وہ بات کی, ورنہ امت کی تاریخ میں وہ بات کبھی نہ کہی گئی ہو. اہل حدیث نے پہلی مرتبہ وہ فتویٰ دیا ہو, باقی امت کے کسی امام نے وہ فتویٰ نہ دیا. ایسا کوئی ایک مسئلہ بھی پیش نہیں کر سکتے, بلکہ ہمارے ہاں تو اصول ہے لا یجوز احداث قول جدید, کہ کوئی بھی جدید قول نہیں ایجاد کیا جا سکتا ہے. یعنی جو فقہی اختلافات ہمارے یہاں پہ ہوئے ہیں, جہاں پہ اختلاف نہیں ہوا وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں امت کے تمام فقہا متفق ہو گئے ہیں تو اجماع ہو گیا, اجماع تو ویسے ہی دلیل ہو جاتا ہے. جہاں اجماع نہیں بھی ہوا ہے کسی مسئلے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اجماع نہیں ہوا, فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا, تو بعد میں آنے والے کے لیے بس اتنی اجازت ہے کہ وہ اس اختلاف کے دائرے میں رہ کر کے کوئی ایک قول انتخاب کر لے. اس اختلاف کے دائرے سے باہر جا کر کے وہ نئی بات نہیں کہہ سکتا ہے. مثلا جیسے بھی پچھلی بار بھی پر چہرے کے پردے کی بات آئی تھی نا, تو یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی تھی کہ بھائی چہرے کے پردے کے معاملے میں فقہا کے ہاں دو قول پائے جاتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب ہے, بعض کہتے ہیں مستحب ہے. یعنی دو طرح کا اختلاف ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے مستحب ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے واجب ہے. تو بعد میں آنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ انہی دو قول میں سے کوئی ایک قول اختیار کرے, یا تو وہ کہہ دے کہ واجب ہے یا تو وہ کہہ دے مستحب ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا بعد والا کہ یہ حرام ہے, یا کہہ دے کہ مکروہ ہے یا مباح ہے. وہ اس کو حرام مکروہ مباح نہیں کہہ سکتا ہے, دو میں سے کسی ایک قول کو وہ جو ہے نا راجح قرار دے گا. تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اہل حدیث کا کوئی ایک قول آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں ان کو کسی مطلب امت کے کسی امام نے وہ بات نہ کہی اور اہل حدیث وہ بات کہہ رہا ہوں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قول ایسا اہل حدیث اختیار کرے جس میں چاروں مذاہب میں نہ پایا جائے. یعنی یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں, خاص طور پہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے تو ایسے بہت سارے مسائل جمع کیے ہیں غالباً طلاق والی کتاب میں اپنی, کہ جس میں چاروں ائمہ متفق ہیں لیکن اہل حدیث اس کے خلاف جا رہے ہیں. پر صرف چاروں ائمہ ہی تو دین کے ائمہ نہیں ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چاروں امام کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں لیکن اہل حدیث کسی اور امام کی بات کو اس دلیل کی وجہ سے قبول کر لیں. پر اہل حدیث کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے جس میں امت کے کسی امام نے وہ بات نہ کہی ہو. یہ کسی امام سے اختلاف کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی نئی تحقیق لے آئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام ائمہ غلط ہیں. تو ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم دو اماموں کے درمیان اگر اتفاق ہو گیا تب تو اختلاف کا گنجائش نہیں پیدا ہوتی ہے. اگر کسی مسئلے میں دو ائمہ کا اختلاف ہو گیا تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کا قول لے رہے ہوتے ہیں, یعنی دلیل بھی ہوتی ہے اور اس دلیل کے ساتھ ہمارا ایک سلف بھی ہوتا ہے. اس لیے تو ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کا مطلب ہوتا ہے سلف کو ماننے والا. تو کوئی ہم ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں جس میں ہمارا کوئی سلف ہی نہ ہو. اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جس میں ہمارا کوئی سلف ہی نہیں ہے, سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے گزرے ہوئے اچھے لوگ.
تو جب ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کو لازماً ایسی ہی بات کہنی ہے جو ہم سے پہلے جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی نے وہ بات کہی ہو تبھی ہم سلفی ہوں گے، ورنہ تو ہم سلفی کہلائیں گے ہی نہیں. تو ہم ہوتا یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا تب تو اختلاف ہی نہیں کرتے ہیں. اگر ائمہ کے درمیان اختلاف ہو گیا تو ان ائمہ کے اقوال میں سے جس کی دلیل زیادہ راجع ہوتی ہے اس کا قول لے لیتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر لیتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ایک سلف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک امام ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، وہ اس کا استدلال ہوتا ہے، تو اس کے استدلال کی قوت اور اس کے دلیل کی قوت کی وجہ سے ہم اس کا قول اختیار کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ سے خود سے کسی امام کی مخالفت نہیں کرتے. اور جسے اور بارک اللہ فیک. جو لوگ جی مجتہد نہیں جزاک ہوتے اللہ ہیں، محمد. اس سے ایک تھوڑی سی وضاحت. جیسا کہ میں نے ہمارے ایک علی عالم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص مجتہد نہیں ہے اور وہ مجتہد سے اختلاف کرتا ہے اور اس اختلاف میں اس کا کوئی مجتہد نہیں ہے، اس کا کوئی سلف نہیں ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہونے کے راستے پہ نکل پڑا ہے. ظاہر سی مجتہد بات سے ہے نا، اختلاف آپ کوئی ایسا قول نہیں کہہ سکتے جس میں آپ کا کوئی سلف نہ ہو. جی یعنی اگر آپ کا کوئی سلف نہیں ہے، دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا کہ امت میں ہمیشہ ایک طبقہ تو ایسا موجود رہا ہے نا جو حق پر ہے. اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اس طبقے کے بھی خلاف آپ جا رہے ہیں جو حق پر تھا، وہ ہمیشہ تھا موجود. تو جی جی وہ ایسی کوئی بات آپ نہیں لا سکتے ہیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی ہے، کیونکہ امت میں ہمیشہ ایک طبقہ تو ہمیشہ حق پر موجود رہا ہے نا. تو اگر آپ کو ایسی بات بول دیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی، اس کا مطلب آپ اس طبقے کے بھی خلاف چلے گئے جو حق پر موجود تھا اور ہمیشہ سے تھا. تو جی اس لیے آپ ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو امت میں کبھی نہیں کہی گئی ہو. کوئی نیا قول ٹھیک آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. چلیے میرے کو یہی بارک اللہ بات فیک. واضح کرنے کا تھا کہ ہم غیر مقلد نہیں ہے، یہ الزام ہے ہمارے اوپر. ہاں، ہم نہیں بولتے اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو غیر مقلد بولتے بھی نہیں ہیں. اور اور ہم جو ہے بھی نہیں. تقلید نہیں کرتے ہیں ان کو ہم آپ کو غیر مقلد بولنا بھی نہیں چاہیے. بھائی آپ محقق بول رہے ہیں، ہم کو تقلید کی ضد تحقیق آتی ہے. جیسے بدبو کی ضد غیر بدبو نہیں آتی ہے نا، خوشبو آتی ہے. اگر کوئی بولے بدبو کی ضد غیر بدبو ہے تو وہ غلط بول رہا ہے. بھائی بدبو کی ضد غیر بدبو نہیں ہوتی ہے، بدبو کی ضد خوشبو ہوتی ہے. تو مقلد کی ضد غیر مقلد نہیں ہوتی، مقلد کی ضد تو اہل حدیث ہوتی ہے. تو آپ ہم کو اہل حدیث بولیں، اب ہم کو محقق بول لیں، اب ہم کو طالب علم بول لیں، لیکن مقلد کی ضد غیر مقلد تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے ہم کو غیر مقلد بولنا. بارک اللہ لیکن فیکم. ایک سوال اور ذہن میں ہے، جیسا کہ یہ عوام جی محمد تھوڑا بھائی. اہم ہے. ایک اجازت دیتے ہیں. جیسا انسان میں مسلمانوں میں تین طبقے، ایک مجتہدین کا ہے، ایک محققین کا ہے اور ایک عوام کا ہے. تو ہم اہل حدیثوں میں یہ چیز دیکھا جا رہا ہے کہ جو عوام ہے نا، یہ طے کر رہی ہوتی ہے کہ مجتہدین میں سے کس کا فتویٰ راجع ہے اور کس کا مرجوع ہے. یہ عام عوام کا کام ہے یا محققین کا کام ہے یہ طے کرنا مجتہدین کے فتوے میں سے کون سا راجع ہے کون دیکھیں، سا مرجوع ہے؟ عامی اپنے علم کے مطابق علماء سے دریافت کرے گا، اور علماء اس کو دلیلوں سے جواب دیں گے، اور اپنے طور پہ اس کو لگے گا جو دلیل جس کی راجع ہے اس پر وہ عمل کرے گا. عامی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے نا، اپنے علم کے مطابق وہ اپنے علم کے درجے میں تحقیق کرے گا. ہمیشہ عامی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کبھی بھی استفادہ نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ علماء سے دریافت کرتا ہے. ایون جو حنفی ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر کے امام ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا جو کتب ظاہری روایہ ہے ڈائریکٹ جا کر کے ان سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے مفتی سے پوچھتا ہے. مقلد عامی میں اور اہل حدیث عامی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مقلد عامی اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے تو وہ بولتا ہے مجھے میرے مسلک کے مطابق فتویٰ دو. اہل حدیث عامی جب اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے تو وہ بولتا ہے مجھے قرآن و سنت کے مطابق دلیل کے ساتھ مسئلہ بتائیے. تو ایک عامی مقلد میں اور ایک عامی اہل حدیث میں فرق ہوتا ہے کہ عامی مقلد اپنے امام ہی کا قول مانگتا ہے، اس کو یہی سکھایا گیا کہ تم اپنے امام کا قول مانگو، اسی کے مطابق عمل کرو. اہل حدیث جب کوئی استفتاء لے کر کے جاتا ہے نا عالم کے پاس تو وہ نیچے لکھتا ہے براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے. تو عامی بھی جو ہے نا وہ علماء سے استفادہ کرے گا. تقلید کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ علماء کو ہٹائی دینا ہے بیچ سے، خود ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استفادہ کرنا ہے. علماء تو بہرحال موجود رہیں گے اور علماء ہی کے ذریعے سے دین کو سمجھا اور سیکھا جائے گا. پر یہ ہے کہ علماء سے آپ کیا سیکھیں گے؟ کیا علماء سے آپ اپنا مسلک پوچھیں گے یا علماء سے آپ قرآن و سنت کی دلیل پوچھیں گے؟ اس سے فرق ہوتا ہے آپ کے منہج کا. مقلد اپنے علماء سے اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ مانگتا ہے، اور جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ اپنے علماء سے دلیل کے مطابق فتویٰ مانگتا ہے. بارک اللہ جی فیکم. سر. تو یہ جو عوام ہے یہ جب اہل علم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ الزام لگا دیتے کہتے کچھ لوگ یہ کہنے بڑی آتے کہ دیکھو بھائی یہ بھی تقلید ہے. کیسے تقلید ہے بھائی؟ ان لوگوں نے اپنی فقہی کتابوں میں اپنی اصولی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عالم سے رجوع کرتا ہے، علماء سے رجوع کرتا ہے، وہ تقلید نہیں ہے. بہت ساری ان کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. بھائی ان لوگوں نے ایک تو ان لوگوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس میں تقلید نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم تو اہل حدیث سے کیوں کرواتے ہو عقیدے میں تقلید؟ کیوں امید رکھتے ہو تقلید کرے گا؟ عقیدے کے بارے میں خود لکھ رکھا ہے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. دوسرا ان لوگوں نے وضاحت کر رکھا ہے کہ جو منصوص مسائل ہیں
جو بہت ہی واضح ہے قرآن و حدیث میں، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا انہوں نے وضاحت کر رکھا ہے جو اجماعی مسائل ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام مسائل، عقیدے کا مسئلہ دیکھ لیجئے اور منسوخ مسائل دیکھ لیجئے اور اجماعی مسائل دیکھ، ان تمام مسائل میں یہ حضرات خود کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تقلید نہیں ہے۔ پھر یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ جس میں اختلاف ہے، فروعی مسائل جس کو یہ بولتے ہیں، کہ اس میں تقلید ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے۔ بھائی تمہارا کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے اسے تقلید نہیں بولتے، تو اہل حدیث میں اگر کسی عامی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، یہ تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں ان کی ایک کتاب ہے قواطع الادلہ، اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 340 میں لکھا ہوا ہے ان رجوع العام الى قول العالم لیس بتقلید ایضا، کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تقلید نہیں ہے۔ کیا دھرتی پر ایسا کبھی کوئی دن ایسا نہیں آیا ہے کہ یہ دعویٰ کر لیا گیا کہ ایک امام کی ساری بات ہم مانیں گے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے؟ تو اس طرح کی تقلید دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ کون سی تقلید موجود ہے؟ وہ اصل میں گروپ کی تقلید ہے، ایک گروپ کی۔ یہ جو حنفی علماء ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ اس میں آگے، صاحبین آگے، شاگرد، ان سب نے مل کے ایک مذہب ڈیزائن کیا، ایک مسلک ڈیزائن کیا، اس کی تقلید کروائی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شافعی مذہب ہے، ایسے ہی حنبلی مذہب ہے۔ ان کے جو اپنے کچھ علماء ہوتے ہیں وہ خاص طریقے پر اجتہاد کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، ان کے خلاف جاتے تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم ان کے قول سے تو ہٹ گئے لیکن ان کے اصول پر ہیں، یہ بھی ایک نقطہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن چونکہ ہم ان کے اصول پر فتویٰ دے رہے ہیں اس لیے ہم اس مسئلے میں حنفی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، حالانکہ اصول بھی اپنے بدل دیتے، یہ لوگ اپنے اصول بدل دیتے، فتویٰ بدل دیتے، تو اصولوں میں بھی اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، فتاوی میں اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، تو حقیقت میں گروپ کی شکل میں تقلید پائی جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ شخصی تقلید تو نہ صحابہ کے دور میں تھی نہ آج ہے، اور گروپ کی تقلید یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اس لیے ہم اس تقلید کو نہیں مانتے، ہم نہ پریکٹیکل اس پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا عمل نہیں ہو رہا تھا، نہ ہم اس کو یہ نام دے رہے ہیں۔ ہم علماء، ہم کہتے ہیں جو عوام کا طبقہ ہے وہ علماء سے سوال کرے گا، یہ طریقہ صحابہ کے دور میں تھا، اس طریقے کو ان لوگوں نے تقلید نہیں کہا ہے، اس طریقے کو یہ نام نہیں دیا گیا، اس لیے آج بھی جو لوگ نام دیتے ہیں ان کو مبارک ہو۔ بارک اللہ فی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب اگر واقعی میں خود کو معتدل سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی بھی جو تقلیدی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو معتدل سمجھتا ہے، تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی بیان، کوئی جواب نہیں ہو سکتا تقلید کے رد کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں جو انہوں نے اعتراض ان کے تھے کہ آپ لوگ آج کے علماء کی تقلید کرتے ہو، سلف کو چھوڑ دیتے، تو اس کا جواب دے دیا گیا، واقعی بہت ہی بہترین جواب دیا گیا کہ ہم سلف کو نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے سلف کے قول کو چھوڑ کے نیا قول ایجاد کر لینا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ رک جاتا ہے کہ آپ لوگ ایک گروپ کی تقلید کرتے ہو اور ہم جو ہے وہ تمام جو سلف ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ سے بھی، بلکہ اولین تو صحابہ ہی ہمارے یہاں پہ سلف۔ تو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ کیسے طے کر لیتے ہو آج کے دور میں کہ فلاں صحیح ہے، فلاں سلف صحیح ہے، فلاں سلف صحیح ہے؟ بھائی یہ کام تو آپ بھی کرتے ہو نا، جیسا کہ واضح کیا گیا بیان میں، یہ کام تو آپ بھی کئی مرتبہ واضح کیا گیا کہ یہ کام خود آپ لوگ بھی کرتے ہو۔ آپ لوگ دو مجتہد، اپنے گروپ کے ہی دو مجتہد جیسے امام حنیفہ ہو گئے یا ان کے شاگرد ہو گئے، ان دونوں مجتہد کے درمیان کون سا قول مفتبی ہے یہ آپ لوگ خود طے کرتے ہو نا۔ تو آپ لوگ بھی تو وہ بنے ہوئے ہو نا، ریفری بنے ہو کہ دونوں کے قول میں کس کا قول صحیح ہے۔ تو دونوں کے قول میں جس کا بھی قول صحیح ہوتا ہے اس پہ مفتبی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کے قول کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کام بھی تو بات کے مجتہد ہی کرتے ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں آپ لوگوں سے نا کہ دیکھیں آپ لوگوں کے مجتہد بات کی ہی مجتہد سمجھ لیجئے، کہ آپ ان کی اندھی تقلید کر رہے ہو امام حنیفہ کے متعلق مقابل میں نہیں نا۔ آپ دیکھتے ہو کہ وہ جو دلائل سے آپ دیکھتے ہو نا کہ جن دلائل سے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے یا صاحبین میں سے جس کے قول کا رد کر رہے ہیں، وہ دلائل میں کیا چیز ہے، تو وہ دلائل وزن ہے یا نہیں اس دلائل میں، بس یہی بات ہے۔ بات بس یہی ہے، اگر کوئی اپنے بس مسلکی تعصب میں ہی ڈوبا ہوا ہے تو اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے، پھر وہ چاہے کسی بھی مسلک فرقے کا ہو۔ لیکن اگر کوئی واقعی میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کلپ بہت ہی بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ i+ TV اختلاف کا حل، اس چینل کا جو آفیشیل لنک ہے ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، اگر آپ کے کچھ سوالات ہے، اشکالات ہے، تو آپ وہاں پہ لائیو اسٹریم جو ہوتی ہے وہ ویڈنسڈے یعنی بدوار کے دن ہوتی ہے، تو وہاں پر اپنے سوالات آپ رکھ سکتے ہیں، اہل حدیث علماء جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔